کرونک سٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. ویلکم ٹو سنو پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ میڈم, الحمدللہ. لاسٹ ہم نے حضرت ذوالقرنین پہ بات تھوڑا تھا اور وہ آپ نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی جی ہاں کی بہت بڑی دنیا ہے, بہت بڑی دنیا تھی. تو اس کے وہاں سے سٹارٹ. جی انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. ہم نے 3 سبابہ ڈسکس کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو 3 رستے دیے تھے, 3 سبابہ دیے تھے, اور وہ آخری تو تیسرا تھا, اس پہ وہ پہنچے. تو اب یاجوج ماجوج کا وہاں پہ ذکر ہے. وہاں ایک وہ قوم سے ملے جس نے کہا جی کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, آپ کائنڈلی ہمیں ان سے بچائیں. اس کے علاوہ وہ کوئی بات سننے پہ تیار نہیں تھے. یاجوج ماجوج یاد رکھیے گا کہ یہ آخر الزمان کی ان چند اہم نشانیوں میں سے ہے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے بارے میں بہت زیادہ کنسرن رکھتے تھے, ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے بارے میں وہ پریشان رہتے تھے, وہ ہمیں پوری تعلیم دے کے گئے ہیں. لیکن قرآن نے صرف 2 جو ہے نا علامتیں سمجھ لیں, قرب قیامت کی 2 علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں. ایک ان میں یاجوج ماجوج ہے اور ایک ہے دابت الارض. ٹھیک ہے جی, یہ دو کا ذکر قرآن میں ہے, اس لیے یہ بہت اہمیت ہے یاجوج ماجوج کی. ایک تو یہ سورہ کہف میں آیا جہاں ذوالقرنین نے ان کو بند کیا, ایک درمیان میں پہنچے وہ 2 بیریئرز کے, اور پھر وہاں انہوں نے دیوار بنا کے کاپر کی اور آئرن کی دیوار بنا کے ان کو بند کر دیا. ایک تو یہ ذکر ہے. اسی ذکر میں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ نہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. اچھا, جب میرا حکم آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور اب اسی حکم کو اللہ سورہ انبیاء میں بیان کرتے ہیں غالباً آیت نمبر 96-97 میں, کہ جب ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے, اور ہمارا وعدہ جو ہے وہ قریب آن پہنچے گا. تو اس سے اگلی آیت جو ہے نا وہ ہمارے اسکالر ڈسکس نہیں کرتے. اچھا, وہ یہ ہے, وہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج اس زمین سے نہیں آئیں گے. کیونکہ اس وقت کنٹروورسی جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ اسکالرز ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داربدین کے درے میں جا کے کہیں یہ کوکاف کے پہاڑوں میں انہوں نے ان کو بند کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں لفظ یوز اگلی جو آیت تھی جس پہ وہ غور نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. شاخصۃن کا لفظ یوز کیا, اور یہ لفظ تبھی یوز ہوتا ہے عربی میں جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے, وہ بلندیوں سے نیچے آ رہے ہیں. اب وہ وہاں بھی اللہ نے کہا کافروں کی, میری نہیں ہوں گی الحمدللہ, آپ کی نہیں ہوں گی, کافروں کی. کیوں؟ ہمیں تو پتہ ہے انہوں نے آنا ہے, بے شک, ہم کیوں حیران ہوں گے؟ ہماری تو تربیت ہوئی ہے اس پہ, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. تو کافر جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے, ایسے اوپر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کہاں سے آ گئے. اب یہ ہیں کیا؟ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی, 2 احادیث ہیں. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ آدم کو کہا جائے گا قیامت والے دن کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. تو آدم کہیں گے باری تعالیٰ کتنوں میں سے کتنے؟ تو اللہ کہیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے. یعنی 1% صرف بچیں گے. 1% نہیں, 0.01%, 1000 میں سے 1. 1000 میں سے. تو یہ جب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا تو صحابہ کے رنگ اڑ گئے, وہ پریشان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا, ان کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 میں سے 1, ہم تو مارے گئے. اب وہ 1000 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دلاسا دیا کہ تم فکر نہ کرو, یہ تم میں یاجوج ماجوج مکس کر دیے جائیں گے, اور وہ جو 1000 میں سے 1 ہوگا وہ تم ہوگے اور تم جنتی ہوگے. واہ واہ واہ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میری امت کی مثال جنت میں اس طرح ہوگی جیسے کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال ہوتا ہے. کہ سارے جہنمی ہوں گے, صرف میری امت کا ایک بال ہوگا جو جنتی ہوگا اور واضح نظر آ رہا ہوگا. تو وہ 1000 میں سے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہوگی. ایک تو اس سے یہ ملتا ہے. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہ آدم کی اولاد ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس راوی کہ یہ آدم کی اولاد ہے. اب مسئلہ یہ ہے
کہ اگر یہ آدم کی اولاد ہیں تو پھر یہ زمین سے باہر کیوں ہیں؟ یہ کویشچن میں بنتا یہی ہے سوال پوچھنے والا تھا کہ آدم کی اولاد ہیں تو پھر یہ بڑا ویلڈ کویشچن بنتا ہے. اب جہاں کہیں بھی میں نے یہ بیان کیا ہے اسٹوڈنٹس نے یہ کویشچن ضرور کیا ہے. تو اب آپ قرآن میں تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض کے اوپر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ طلاق کی آخری آیت جو کہتی ہے کہ 7 ارض ہیں 7 آسمان ہیں. ہاں جی اب ارض جہاں جہاں بھی اس کائنات میں موجود ہے نا وہاں آدم کی خلافت ہے. واہ 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 واہ، اور اگر آدم کی خلافت ہے تو آدم کی اولاد ہے ادھر پہ. کیا بات ہے. اچھا واہ ٹھیک ہے واہ نا. واہ، اب یہ دنیا ہے، یہاں ہم آدم اور ہوا کی اولاد ہیں. بالکل. کسی اور ارض کے اوپر ہو سکتا ہے آدم کی کوئی اور بیوی ہو کسی اور جہان میں. کسی اور جہان میں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے یا وہی یہ ایسا ہے. بی بی ہوا ہی نہیں ہوں گی ان کی وائف؟ اب واللہ عالم، میں ایک پرزمپشن دے رہا ہوں نا کہ یاجوج مجوج کی چونکہ شکل و صورت ہمارے سے نہیں ملتی، بہت ہی فیچرز نہیں ملتے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک کان یہ نیچے بچھاتے ہیں ایک اوپر. اچھا میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، اتنے بڑے کان. پھر نہیں بڑے نہیں ہیں وہ. عبداللہ بن عباس کی حدیث ملی کہ ان کا قد جو ہے نا 2 3 4 بلش جتنا ہوگا. بالش، یعنی اس کو بالش کہتے ہیں. 3 4 فٹ کے جہاں یہ ہے، ایک بالش اس کو کہتے ہیں. لیکن ہیں بڑی کثیر تعداد. 3 اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک اس کے 1000 بچے نہ ہو جائیں. سلب کا لفظ یوز کیا کہ اس کے سلب سے 1000 بچے پیدا نہ ہو جائیں، یہ مرتے نہیں اس وقت تک. اتنی پاپولیشن ان کی ہے. اور یہ اتنے خطرناک ہوں گے چھوٹے 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 جو کھا پی جائیں گے، ہر چیز کھا پی جو جائیں گے. موویز کچھ کانسیپٹ اس موویز میں ہے نا، وغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں، بالکل ایسی کریشن دکھاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے نا، مسئلہ یہ ہم نے نہیں پڑھا. موویز میں وہ دکھاتے ہیں اس طرح کے وہ حملہ کرتے ہیں. ہاں اب وہ جب یہ جب نیچے آئیں گے تو اب وہ ایک تو یہ ہوگی. اب یہ بات یہ ہیں کیا؟ آدم کی اولاد ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور بند ہیں کسی بیریئر کے پیچھے. نہیں تو میرا سوال ہے، اب پیچھے کھڑی ہوں میں. جی اگر اتنا قد ہے تو کان جو ہے بہت بڑے ہوں گے پھر. نہیں وہ چھوٹا قد ہے تو کان بڑے ہوں گے نا. ایک نیچے بچھا لیا ایک اوپر لے لیا. میں سمجھتی تھی بہت بڑے ہیں اور اس سے بڑا کان ہوگا. بس یہ ایک ہماری ویژولائزیشن ہے واللہ عالم. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ اب وہاں بند ہیں تو کیوں نہیں نکل رہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ یہ صبح سے لے کر شام تک دیوار کو کھودتے ہیں. اور پھر وہاں بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا جس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ حتیٰ اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کی اس قریب پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب ہے وہ جہاں بند ہیں وہاں اس سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی. یہ واضح بین ثبوت ہے حدیث میں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس قریب پہنچتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں تو کہتے ہیں کہ کل کریں گے باقی. تو انشاءاللہ نہیں کہتے، نہیں ہوتا. تو وہ دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار پھر وہی مکمل ہو جاتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ اب کل پورا توڑیں گے، اور وہ تو وہ واپس آئیں گے تو پھر اس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے.